So the point is, حضرت سلیمان علیہ السلام نے کے دور میں نا جنوں اور انسانوں کی نا آپس میں بہت فرکشن تھی. تو یہ بہت زیادہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ جن کے ہمارے پاس اتنی طاقتیں ہیں اور آپ نے ان کو کیوں اتنی لیوریج دی ہوئی ہے. کن کو؟ انسانوں. تو پھر اس کانٹیکسٹ میں ایک پورا واقعہ ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ وہ شیبہ کا جو تخت ہے, جی سبا کا تخت کہتے ہیں نا آپ کو عربی میں, جی جی, کہ وہ کون لے کے آئے گا. تو جن نے کہا, جو جنوں کا بھی ٹاپ آف دا ٹاپ نون فار ہز اون پاورز اینڈ اسٹرینتھ تھا, اس کا نام کیا تھا؟ افریت نے کہا کہ آپ جب تک کھڑے ہوں گے میں تخت لے آؤں گا. ساتھ ہی انسان کھڑا ہوتا, اس کا روایت میں بڑا کلیئر ہے, امام جوزی نے بھی بحث کی ہے کہ اس کا نام تھا آصف. آصف نے کہا کہ آپ کھڑے مت ہوں, آنکھ جھپکنے سے پہلے میں آپ کو وہ تخت لا کے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب میں پھر وہی سائیکالوجی کی بات کرتا ہوں آپ سے. یہ تخت سنتے ہمارے ذہن میں کیا تصویر آتی ہے؟ سوچیں تو صحیح, یہ اس طرح چیئر کہ وہ صبح اپنی کرسی پہ بیٹھی ہوئی. بالکل ٹھیک. اب اس بندے نے کہا کہ یہ اٹھنے میں جتنی دیر لگتی ہے نا, کتنی دیر لگتی ہے, ابھی اٹھیں گے پتا چلے گا کوئی 1.5 سیکنڈ میں نہیں لگتا. 1.5 سیکنڈ کیا, quarter of a second لگتا ہے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے جب. He said quarter of a second is too long of a time. جن از انرجی نا, انرجی ٹرانسفر کرنی ہے اس نے اور پھر واپس کرنا ہے میٹر میں کنورٹ. تو وچ وی نو ناؤ کہ کس طریقے سے ہونا, فزیکل ٹرانسینڈ کرتا تھا ادھر, وہاں سے اٹھانا تھا واپس لے کے آنا تھا, جو کہ بڑی دور ہے بائی دا وے. یہ جیروسلم میں اور یمن کا, یہ جیروسلم میں فرسٹ ٹیمپل میں نا, جس کا تیسرا ٹیمپل بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, یہ پہلا ٹیمپل ہے جس کے اندر یہ واقعہ ہو رہا ہے. یہ تھرڈ ٹیمپل مسجد اقصیٰ پہ بنا رہے ہو, ڈوم آف دی راک پہ. ہی سیڈ میں آپ کو quarter of a second میں لا کے دیتا ہوں. آدمی نے کہا quarter of a second is too long, my lord I will bring you before you can blink your eye. اور ساتھ ہی تخت حاضر. دو باتیں بڑی کلیئر ہیں اس میں کہ یہ کہاں سے وہ تخت, انسان کہاں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن نے اتنی دور سے لانا تھا اتنی جلدی, اور انسان نے اٹھ کے پھر کہاں سے کیا. وہاں پہ اچانک ہم نے سائیکالوجی میں یہ بات شن کر دی اپنے کہ نالج آف دا اسکرپچر ہے اس کے پاس. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے نالج آف دا اسکرپچر؟ اس کا بڑا آسان سا مطلب ہے. جب عبداللہ بن عباس نے کہا کہ قرآن پاک کا علم ہے, یہ نالج آف دا اسکرپچر. صحیح. لٹل حدیث ہے کہ جا تجھے اللہ تعالیٰ نالج آف دا اسکرپچر دے, جا تجھے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا علم دے. اور پورا اسکرپچر ہے, ٹھیک ہے, جس پہ سلمان نے اسٹیمپ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے اگلی آیت میں. تو جب عبداللہ بن عباس بتا رہے ہیں کہ میں کائنات کا کوئی بھی آنسر نکال سکتا ہوں, اور وہ بندہ کہہ رہا ہے صرف کہ میرے پاس نالج آف دا اسکرپچر ہے, میں یہاں سے پورٹل کھولوں گا, وہاں سے انٹر کروں گا, وہاں سے پورٹل کھول کے ادھر لے آؤں گا اس کو. سو اٹ از ناٹ اے اسمال چیئر دیٹ از برنگنگ ان. تو پورا ایک یہ پورا علاقہ ہے, وہ اٹس اے بگ پیلس دیٹ ہی برنگز ان فرنٹ. سو جب یہ کام وہ کرتا ہے ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوتی, مگر ذوالقرنین جب بیریئر کھولتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں وہ پہاڑ کے اندر لوہے کی دیوار ہے. ابھی میں آؤں گا اگلے سیشن میں جب وہ لوہا اور تانبا کیوں مکس کیا گیا ادھر. اٹ پرفیکٹلی ایکسپلینز آف ہاؤ دا اسٹیٹک چارج وہ کس. اچھا دوسری بات, قرآن پاک خود بتا رہا ہے کہ وہ نیچے سے بھی نہیں انٹر ہو سکتے اور اوپر سے بھی نہیں انٹر ہو سکتے. یہ کون سی ایسی دیوار ہے کہ جس میں یاجوج ماجوج اوپر سے بھی نہیں آ سکتے. سو اٹ از ان دا سمپلسٹی آف دا سورہ, ناٹ ان دا imagination of the surah that you have to go into. السلام علیکم, this is me Fasir Imran. I hope آپ سب خیریت سے ہوں گے. ایز وی نو کہ ہم نے اس چینل پہ ایک ریئیکشن سیریز شروع کی ہوئی تھی, اور یہ سیریز کا تیسرا پارٹ تھا. پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ یاجوج ماجوج کی کریشن کیسی ہوئی, اور حضرت ذوالقرنین نے جب پورٹل بند کیا تھا, جو بیریئر رکھا تھا, وہ کس طرح ایک پورٹل کو بند کیا تھا تاکہ یاجوج ماجوج دوسری ڈائمینشن میں آ کر لوگوں کو ڈسٹرب نہ کر سکیں. اینڈ سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ دوسری ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دجال جو ہے وہ تمیم داری سے پاسٹ میں کیسے ملا تھا, حالانکہ اس نے ابھی فیوچر میں آنا ہے اور اس نے ریگولر گروتھ کرنی ہے جو بھی معاملات ہیں. اینڈ ان دس ویڈیو حضرت سلیمان علیہ السلام اور عفریت از ون آف دا ان جنوں میں سے ہے جو بہت ہی پاورفل ہوتے ہیں. اگر آپ نے محمد علی کی جن سیریز نہیں دیکھی تو آئی مسٹ سے کہ آپ وہ لازمی دیکھیں. اس میں بہت سی انہوں نے ٹائپس آف جن ڈسکس کی ہیں, اور عفریت آ گیا, قارین آ گیا, جو بھی ٹائپس آف جن ہوتی ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس میں بتائی ہوئی ہیں. آپ وہ لازمی دیکھیں تاکہ ایک بندے کا نا پوائنٹ آف ویو کلیئر ہو جاتا ہے, ایک بندے کا انفارمیشن آ جاتی ہے.
اور اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ سبا کا تخت لے کے آئیں، اینڈ سبا کا تخت از ناٹ لائک دیٹ کہ جس طرح ہم اپنی سوسائٹی میں زیوم کرتے ہیں کہ ایک چیئر ہوتی ہے یا پھر ایک ممبر ٹائپ کا ہے، اس طرح کا وہ نہیں تھا. تو سبا کا تخت لائک ایریا وہ اٹھا کے لے کے آنا تھا. اور عفریت نے کہا کہ میں لے کے آتا ہوں، لیکن ایک انسان نے کہا کہ میں پورٹل کے ذریعے، جہاں پہ ابھی شاید کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ یہ پورٹل والے بابا ہیں اور پورٹل کرتے رہتے ہیں. تو اس چیز سے ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے یہ میسج کرنے ہو جاتا ہے کہ پورٹل کے تھرو آصف جو شخص کا نام تھا اس نے کہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ میں آپ کی پلک جھپنے سے پہلے لے کے آ جاتا ہوں. تو دیکھ لیں اگر آپ ابھی بھی اس چیز کو وہ فینٹیسی مار رہے ہیں یا پھر مارول اسٹوڈیو کی کوئی مووی بھی زیوم کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید سر جسٹ لائک بس یہ باتیں کر رہے ہیں، ریل میں ایسا کچھ چیز ایگزسٹ نہیں ہوتی، تو آپ اس چیز کو پھر کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہو کہ وہ شخص سبا کا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے کس طرح لے کے آ رہا تھا. اگر ٹائم ٹریول کو یا پھر پورٹل کو یا پھر بلیک ہول کو آپ جسٹ ایز اے تھیوری سمجھتے ہو تو پھر آپ اس چیز کو کیا کہو گے. تو اسی لیے ضروری ہے کہ آپ پاکستان سے نکل کے ایک اچھے پوائنٹ آف ویو سے اسلام کو دیکھیں تاکہ آنے والی جنریشن کو ہم سائنس کے ذریعے قرآن کو سمجھا سکیں. We can say in this term Surah Kahf is one of the biggest کیا کہتے ہیں سورس کو جس کے ذریعے آپ ایسی چیزوں کو بہت فائنڈ کر سکتے ہو، کیونکہ سورہ کہف میں ٹائم ٹریول کا بھی ذکر ہے، دجال کا بھی ذکر ہے، جس نے سب سے زیادہ ٹائم ٹریول کرنا ہے اس کی ساری تھیوری ٹائم ٹریول پہ بیس کر رہی ہے، اور اصحاب کہف کا ذکر ہے.